السلام علیکم۔ آفاق فاروق کی کمیونٹی کے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ موضوع میرا یقیناً میں نے اس میں کیا ہے کہ میں نے پی اے جی ایچ کے الیکشن کو ہیوسٹن کو اور نیو یارک وغیرہ الگ کر دیا، اور اپنا کو میں نے سوچا ہے کہ میں الگ رکھوں گا، کیونکہ میرے کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ طویل ویڈیو لوگ نہیں دیکھ پاتے اور پھر وہ بور ہوتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے مقصد کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو میں جو لوکل جنرل کمیونٹی ہے اس پہ فرائیڈے کی ایوننگ کو یا سیٹرڈے مارننگ اور پھر سنڈے کو اپنا کے لیے خصوصی پروگرام کر دیا کروں گا۔ پہلے میں شروع کروں جنرل کمیونٹی پہ کچھ گفتگو، تو پلیز جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں نیکسٹ ٹائم بھی نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ ہم شروع کریں گے ہماری کمیونٹی کے ایک عظیم سماجی رہنما کہوں گا، سیاست بھی کرتے تھے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، ایم کے ان سے بھی ان کے مراسم رہے، اور بہت سادہ مزاج، بہت منکسر المزاج جسے کہتے ہیں نا، عاجز آدمی، بہت پیاری شخصیت، معصوم، ہمارے ایک بزرگ، میرے مینٹور، اور میں نے ان سے زندگی سیکھی، فیض رسول بابر، جو امریکہ میں پاکستانی میڈیا کے میں سمجھتا ہوں بانی تھے، الیکٹرانک میڈیا اسپیشلی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ڈاکٹر شفیع بیدار معصوم آدمی ہیں، مرنجا مرنج ہیں، مگر انہیں نہ سیاست آتی ہے اور نہ لوگوں کی شناخت۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں واقعی لوگوں کی شناخت نہیں ہوتی، مگر خاص ڈاکٹر شفیع بیدار مرحوم، جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں اگر کہیں کوئی دھوکہ ہو۔ وہ مسکرا کے کہتے تھے میاں زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، چلو ایک یہ بھی صحیح۔ شفیع بیدار کی جو ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، ایک نامور ڈاکٹر تھے، ان کی وائف ڈاکٹر ہیں جو ماشاءاللہ زندہ ہیں کیلیفورنیا میں، ان کے بچے پینسلوینیا میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان ڈاکٹروں میں شامل ہیں جو مشرقی پاکستان سے آئے اور پاکستانی رہے ساری عمر۔ بنگلہ دیش بن گیا مگر وہ انہوں نے اپنی پاکستانی شناخت نہیں چھوڑی، اور یہ ارلی 60s میں امریکہ میں آئے اور انہوں نے بہت پاکستانیوں کی مدد کی، دامے درمے قدمے جسے کہنا چاہیے، اور سخنے بھی کہ پہلا باقاعدہ اخبار امریکہ میں ڈاکٹر شفیع بیدار نے نکالا۔ انہوں نے ہوٹل بھی چلایا، انہوں نے الیکٹرانک کی دکان بھی چلائی، بہت سارے کام کیے، بہت شوقین اور بہت ہی سوشل میں کہوں گا کہ انسان تھے۔ پیپلز پارٹی میں رہے، بے نظیر سے دوستی رہی، مگر ایک وقت آیا کہ بہاریوں کی واپسی جو بنگلہ دیش میں ہے اس حوالے سے اس کی ناراضگی بڑھی، اور اتنی بڑھی کہ انہوں نے آگ لگانے کا اعلان کیا اپنے آپ کو احتجاج کے طور پر بے نظیر کی آمد کے موقع وائٹ ہاؤس پر، اور اس میں انہیں کچھ قانون کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکل میں آئے، مگر اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ تو میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے لیے ایک کووڈ میں ان کا انتقال ہوا تو لوگ اس طرح ایک دوسرے سے کو جمع کر کے ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکے، تو کووڈ بظاہر بڑھ رہا ہے مگر لوگ عادی ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ انسان بڑا رتھلیس جانور ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے، بہت جلدی برداشت کر لیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ہم زندہ ہی نہ رہ پاتے۔ کہ بھول جانا، آگے بڑھ جانا، اسی سے زندگی جوڑی گئی ہے، اور یہی زندگی کی ضمانت ہے، بقا ہے۔ تو ڈاکٹر شفیع بیدار کے لیے نیو یارک میں ایک تعزیتی جلسہ ہوا، کافی لوگ جمع ہوئے، بہت سے لوگوں نے بتایا، مگر میرے خاص محترم دوست نے مجھے فون کر کے اس کی ڈیٹیل بتائی، وہ بتایا کہ ان کے اخبار کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تو بعد میں لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بھی اس اخبار کو سہارا دیا، ہم نے بھی دیا، مگر سچائی یہ ہے کہ ڈاکٹر شفیع بیدار نے کسی کا سہارا نہیں لیا۔ جب اس اخبار سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اسے بیچنے کی کوشش کی۔ اچھا، ہماری بہت نوجوانی کی عمر تھی، کبھی بیدار صاحب سے لڑائی ہو جاتی تھی، احترام کبھی نہیں چھوڑا، کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ آنکھ نہ ملا سکے، کبھی بہت دوستی ہو جاتی تھی، تو جو میرے ہم اثر تھے
اور میرے حریف بھی، ہم دونوں نے مل کے خاص ڈاکٹر صاحب سے اخبار خرید لیا. میں یہ واقعہ یوں سنا رہا ہوں کہ ایک ہی بار ایسا ہوا، اخبار خرید لیا، مگر شرط یہ رکھی کہ آپ بتائیں گے نہیں کسی کو یہ اخبار ہم چلا رہے ہیں. تو طاہرہ باجی اللہ انہیں سلامت رکھے، زندگی دے، بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں، کہتے ہیں کہ تعزیتی اجلاس میں وہ بھی تھیں، وہ ایڈیٹر تھیں اس وقت اس اخبار کی. جب ہم نے اخبار خرید لیا تو میں نے رات کے 1 بجے طاہرہ باجی کو فون کیا. میں نے کہا باجی آپ نے ایک خبر بنانی ہے، کیونکہ شہر میں یہ خبر پھیل چکی، کیسے پتہ نہیں کیسے کہ یہ اخبار بک گیا ہے اور کنوں نے خریدا، ان کے نام سامنے آ گئے. تو آپ ایک خبر بنائیں جیسے پہلے بناتی تھیں کہ یہ آفاق اور یہ خلیل جھوٹ بولتے ہیں اور یہ شفیع بیدار کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ اخبار بک گیا اور یہ اپنی بالادستی اور یہ ڈرامے بازی. میں نے تو کہنے لگی میں تو یہ خبر نہیں بناؤں گی. تو میں نے اس پہ کہا، میں نے کہا طاہرہ باجی پہلے تو خوب بناتی تھی، آج ہمارے کہنے پہ ہمارے خلاف خبر بنا لے. تو بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرمائے. ہم ایک عظیم ہستی سے ایک نظم و ضبط، تحمل، برداشت کا جو ایک نمونہ تھے کہ اس وقت مخالفتیں تھیں، لڑائیاں بھی تھیں، سیاسی گروپ بھی تھے، مگر احترام باقی تھا جو اب کم ہوتا جا رہا ہے. اور جمہوریت کی پہلی نشانی، میں روز جب بھی آپ سے مخاطب ہوتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت بیس کرتی اس کی سول نظم و ضبط، تحمل، برداشت ہے، درگزر ہے. کہ درگزر کیسے کرنا ہے وہ سیاست کے لیے آپ نے سنا ہوگا نا کہ واشنگٹن میں کہا جاتا ہے کہ واشنگٹن میں اگر دوست چاہیے تو کتا پال لیں. کیا کہتے ہیں کہ اگر واشنگٹن میں دوست چاہیے تو کتا پال لیں. دوست نہیں ملتا تو سیاست میں دوست نہیں ہوتے، مگر دوست بن کے رہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. تب یہ کنٹینیوشن آتا ہے جو آج اس ملک میں جس کے کہنا چاہیے اسٹرانگنس سے، جس کی مضبوطی سے ہم سب نے سہولتیں حاصل کی ہیں. مگر ہم یہی نہیں سیکھتے. ہیوسٹن میں جو PAGH جسے میں بہت امپورٹنس دیتا ہوں، جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، میں نے جتنے ویڈیو کی ہے سب میں یہ کہا کہ سیاسی لڑائیاں، مخالفتیں رہیں کہ یہ بیوٹی ہیں جمہوریت کا، مگر یہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ ہوں کہ یہ جمہوریت کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، ہمیں فرد کے طور پہ بھی، خاندان کے طور پہ بھی اور سماج کے طور پہ بھی. مگر شاید ہماری تربیت مکمل ہو چکی ہے. میں اپنی ایج کے لوگوں سے تو بہت کم توقع کرتا ہوں. کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے کہ بقول فیض صاحب کے کہ دل مایوس تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل مایوس تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. مگر مجھے لگتا ہے رات آ گئی ہے. ایک دوسرے کو بلاک کیا جا رہا ہے، ریموو کیا جا رہا ہے گروپوں سے. کیا ملے گا اس سے؟ اس سے آپ کا تحمل پتہ چلتا ہے، آپ کا ضبط پتہ چلتا ہے، آپ کا ظرف پتہ چلتا ہے، آپ کی تربیت پتہ چلتی ہے. کس نے آپ کو گالی دی ابھی تک؟ کس نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ اگر آپ کا کوئی ایک بھائی، آپ کا کوئی دوست مخالف قبیلے میں جا کر سیاسی طور پہ کھڑا ہو گیا ہے تو جانے دیجئے، اسے تھپکی دیجئے کہ ہم تمہیں انتخابی میدان میں ثابت کریں گے کہ تم غلط ہو، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، ہم درست ہیں. یہ ہے کامیابی. مگر جن کے ساتھ آپ نے برسوں گزارے ہوں، ساتھ بیٹھے ہوں، آپ انہیں بلاک کرنا شروع کر دیں. PAGH کا انتخاب نہ ہوا، کوئی میدان جنگ ہو گیا، افغانستان کی جنگ ہے، عراق کی جنگ ہے، دوسری جنگ عظیم ہے کہ آپ جرمن بن گئے. نہیں، ایسا نہ کریں. بہرحال میرے پاس دلچسپ خبریں ہیں PAGH کے حوالے سے. جو دیکھیں بحث یہ ہو رہی ہے کہ سلمان رضا کی، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ نیو یارک سے آئے، میں بتا چکا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے تقریباً کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی لابی ہے. بہت ینگ IT انجینئرز بہت زیادہ ہیں جو حیران کن طور پہ، اور بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. اور پھر شہر کے نامور ترین لوگوں کی ایک پوری لسٹ ہے، میں جن میں سے بہت سو کا بتا چکا ہوں، دوبارہ پھر کبھی ریپیٹ کروں گا. ان کے بارے میں ایک کیا جو
سوسائٹی میں جو ود ان کمیونٹی ہے کہ جی کنفیوژن کہہ لیں کہ انہیں جانتے لوگ کام ہیں. تو جس پہ ایک صاحب نے کہا کہ ان کے حق میں یہی سب سے بہتر ہے ان کی کامیابی کے لیے کہ امریکہ میں مشہور ہے کہ نو کریڈٹ گڈ کریڈٹ، کہ بھئی ان کو بھی آزما لیتے ہیں جیسے عمران خان کو آزمایا نا، مگر عمران خان میں ان میں بہت فرق ہے. انہوں نے کوئی لمبے دعوے نہیں کیے ہیں، کوئی بڑے وعدے نہیں کیے ہیں ابھی تک. تو جیسے بینک اعتبار کرتے ہیں نا کہ بھئی نیا کریڈٹ ہے، ابھی تک کچھ لیا دیا نہیں ہے، ایک دفعہ دیکھ لو، نقصان دیں گے تو اسکور گر جائے گا، دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے. جو دوسری طرف مخالف پارٹی ہے، ہمارے پیارے دوست، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مظفر صدیقی، ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہیں لوگ جانتے ہیں. ان کا کریڈٹ سب کے سامنے ہے. تو یہ جو ایج ہے نا سلمان رضاقی کو، یہ بہت بڑا ایشو ہے. وہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارے دوست مظفر صدیقی جب صبح کو اٹھتے ہیں شیشے کے سامنے جاتے ہیں آئینے کے، تو وہ بھی کہتا ہوئے تو کس کا آدمی ہے، بتا تو دے، ایک بار تو بتا دے کس کا آدمی ہے. اچھا پھر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہے وہ پان چاٹ والے بیگ صاحب جو ہے، مشہور یہ ہے کہ انہوں نے کھڑا کیا، ان کا پورا گروپ ہے جس میں میاں نذیر بھی شامل بتائے جاتے ہیں، ہارون شیخ بھی، نئی نئی باتیں کھل رہی ہیں. ہارون وہ میاں نذیر سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا آدمی ہے. اچھا مظفر ان کو اپنا آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ بیگ صاحب کو ماننے کو تیار نہیں. جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فارم بھر کے دیے جا رہے ہیں 25,000 فیس ہے اس کی، وہ محترم بیگ صاحب کے پیسے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھیوں کے جا رہے ہیں. مگر وہ ناراض ہوئے باقاعدہ کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا کہ وہ بیگ صاحب کے آدمی ہیں، انہوں نے کھڑا کیا ہے. تو انہوں نے کہا میں کسی کا آدمی نہیں، میں اپنا آدمی ہوں. تو اس پر ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست نے مجھ سے کہا کہ مظفر صدیقی تو ان سے تو آئینہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی تو بتا دے تو آخر کس کا آدمی ہے. تو بہرحال وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ غلام بمبے والا کے آدمی ہے. اللہ بہتر جانے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. بہرحال کمیونٹی انہیں جانتی ہے، سلمان رضاقی کے مقابلے میں بہت جانتی ہے. اب وہ غلام بمبے والا پھر مجھے یاد آیا کہ وہ 5 لوگوں کی انڈورسمنٹ دی ہے نا مظفر صدیقی صاحب کو، 5 سابق صدور نے، جن میں سے ایک تو سلیکٹڈ ہے. میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کروں گا. تو مجھے انکشاف ہوا کہ غلام بمبے والا اور سلمان رضاقی نے حج جو ہے ساتھ کیا ہے. اور سلمان رضاقی کو غلام بمبے والا نے، جنہوں نے انڈورسمنٹ بڑی طویل کی ہے مظفر صدیقی کے لیے اور باقاعدہ لیٹر لکھ کر دیا ہے کہ ان کے کارنامے بیان کیے ہیں، اس میں ان کی پرفارمنس پہ گفتگو کی ہے. مگر انہوں نے سلمان رضاقی کو یہ یقین دلایا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے حج، میرا ووٹ آپ مجھے بولنے دیجئے، میرا ووٹ آپ ہی کو پڑے گا اور میرے لوگوں کا ووٹ. اچھا ان کا ایک ووٹ بینک ہے، ان کا کام بھی ہے پی ایچ ڈی ایچ میں، وہ کہ یہ اس زمانے میں ہے جب پی ایچ ڈی ایچ آلموسٹ ڈیڈ تھی. مگر جتنا بھی یہ کمیونٹی سینٹر جو ہے یہ ان کا خریدا ہوا ہے، اور بینک لون سے لے کر جو سارے قصے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہرحال ان کا کام ہے. اور یہ ہارون شیخ انہی کے لائے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ ساتھ ہیں نہیں ہیں، بظاہر تو ساتھ ہی لگتے ہیں. مگر اس واقعے کے بعد کہ سلمان رضاقی سے ووٹ کا وعدہ کیا ہے غلام بمبے والا نے، یہ بہت حیران کن بات ہے کہ بھئی حج کیا ہے، حج کا اپنا پروٹوکول ہے. اب رہ گئے مسرور خان صاحب. مسرور خان صاحب تو دایاں دکھاتے ہیں بایاں مارتے ہیں. وہ چشتی بیچارے ہمارے سب دوست پرانے، ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا. ان کا سارا شہر کہہ کے تھک گیا، خان صاحب نے سٹی میں اس کو نوکری نہیں دلوا کے دی. وہ بڑا ہو جاتا نا، مضبوط ہو جاتا، تو ان کی انڈورسمنٹ بھی مشکوک قرار دی جا رہی ہے. اب عباسی صاحب ہیں. عباسی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے تھوڑے بہت ووٹ تو ہیں بے ماؤنٹ میں. وہ لالا گل فراز جیسے جو ان کے چھوٹے ہیں ان کا ووٹ تو وہ لے سکتے ہیں، مگر موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن کیا وہ مظفر صدیقی کو پسند کر رہے ہوں گے اس دن. اور عین ممکن ہے کہیں ٹرافی دینے جانا پڑ جائے، کہیں ٹرافی لینے جانا پڑ جائے، کیونکہ وہ ٹرافی دینے اور لینے کے لیے بھی بہت مشہور ہے. اور پھر ان کے ذہن میں اس دن کیا ڈالا جاتا ہے کہ یہ کس گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے مظفر. کیونکہ مظفر کے بارے میں
ایک کراچی، اور میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، اور پھر بات کروں گا اس پہ مگر آنے والے دنوں میں. تو وہ عباسی صاحب تو شدید مخالفوں میں سے ہیں. لالا گل فراز کھل کے حمایت کر ہی نہیں سکتے، بہت کریں گے تو آ کر اپنا ایک ووٹ ڈال جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر اپنے گروپ سے ہٹ کر یہ فیصلہ کر سکیں. یہ دل پشوری کرنے کے لیے انڈوسمنٹ مجھے نظر آتی ہے. اب رہ گیا بھائی ہمارا چلغوزہ. یہ بھی سن لیں دلچسپ واقعہ. جو مجھے یاد ہے باب شائک نے یہ ریڈیو پر مسلسل چلغوزہ کہہ کر مشہور کیا. میرے کوئی دوستوں کا کہنا ہے کہ ایک اشرف عباسی مرحوم اشرف عباسی کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اشرف عباسی تو ہمارے بزرگ ہیں، وہ بڑے متانت، بڑے سنجیدگاہ، بڑے ایلیگینٹ سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہیں، ٹرافیوں سے ہٹ کے. میں انہیں تنگ کرنے کے لیے چھیڑتا ہوں. اشرف چودھری تھے ایک ہمارے بہت اچھے دوست تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کر، ان کا انتقال ہو گیا. یہ نام انہوں نے رکھا تھا، مگر مظفر صدیقی کلیم کرتے ہیں کہ نہیں یہ نام انہوں نے رکھا ہے. میں کہتا ہوں نہیں. میں نے اور لوگوں سے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا یہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یہ بھی سیاسی کے اسٹنٹ ہوگا. اب پتہ نہیں بھئی اللہ واللہ عالم بالصواب. مگر مجھے یاد ہے باب شائک کا سینس آف ہیومر بہت کمال تھا. پڑھے لکھے آدمی ہیں، ساری عمر انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا انارکسٹ جو ہوتا ہے نا، اتھیٹیرین جو سوسائٹی ہے اس میں نارمل نہیں رہ پاتے، وہ کسی کی اتھارٹی قبول نہیں کرتے. تو ہمارے باب شائک جو ہے نا وہ بہت بڑے انارکسٹ تھے، وہ کسی کی اتھارٹی قبول نہیں کرتے تھے. جہاں اتھارٹی دیکھتے تو اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر جو کورام مچاتے تھے. اچھا، بتانے والوں نے بتایا کہ ایک طرف تو ان کو چلغوزے کا نام دیا، مگر جب وہ ایک عہدے کے لیے کھڑے ہوئے مین اسٹریم میں امریکن پالیٹکس میں، تو پی اے جی ایچ کی یہ ایگزیکٹو باڈی میں محترم نے اکلوتے تھے کہ ان کو باب شائک کو انڈوس کیا. تو لوگ کیسے کہیں خوف بھی تھا کوئی. تو بہرحال یہ تو ہیوسٹن والوں کو زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ نام کس نے دیا. میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ووٹ بے تحاشا بن رہے ہیں، ہر طرف سے بن رہے ہیں. اور ایک بڑی دلچسپ ترین خبر ہے، اور جو بڑی ہے اہم خبر بھی ہے، طاہر ماما نیو یارک میں، ہیوسٹن میں سب کے دوست ہیں، سب کے، ہر فرد انہیں جانتا ہے. اب ہیوسٹن میں رہتے ہیں گزشتہ 10-12 سال سے. انہوں نے ایک بہت بڑی حلیم پارٹی کی، جہاں کہتے ہیں 400 سے 500 لوگ رات گئے تک آتے رہے. وہاں بابر غوری بھی پہنچے، سلیم رضاقی بھی پہنچے، اور دونوں گروپوں کے لوگ پہنچے. اور کہتے ہیں کہ ماما کے پاس کوئی 150-200 فارم بھی ہیں ممبرشپ کے. بظاہر وہ مظفر صدیقی سے وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ دیں گے، مگر کہتے ہیں میں ڈائریکٹ جا کے جمع کراؤں گا، تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا. تو مجھے اس پر تھوڑی حیرانی ہوئی تھی بھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ حلیم پارٹی کے بعد اب انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں کہ آپ اپنا گروپ لے کر آئیں، کافی پاپولر ہے اور آپ کے پاس ووٹ بھی موجود ہے، اور پھر آپ کے باقی جو بھی ممبر بنیں گے وہ اکثریت آپ کی دوستوں کی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ماما بھی ایک گروپ لے کر آئیں گے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ لاتے ہیں یا نہیں. مگر ووٹ بن رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ بن رہے ہیں. دیکھیں میرا تو شوق ٹوٹل اتنا ہے، اللہ کرے ان میں سے کوئی بھی جیتے، سب میرے دوست ہیں، سب میرے ساتھی ہیں. جو جیتے گا میں مبارکباد دوں گا اسے. میری خوشی یہ ہے کہ ووٹ کا نمبر بڑھ رہا ہے. پی اے جی ایچ میں ایک نظام آئے گا جب 4-5 ہزار لوگ انوالو ہوں گے. جب 1600 ممبر تھے اس وقت، جو آخری الیکشن جو تاریخی تھا 98 میں، 10 سے 15 ہزار لوگ، میں کہتا ہوں نا کہ ہمیشہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک ہجوم جمع ہوا تھا صبح سے رات 12-1 بجے تک. اب اگر 4000 ووٹ یا 5000 ہو جاتے ہیں تو اب علامہ الحفیظ 20-25 ہزار تو پھر بھی جمع ہوں گے نا. یہ اویئرنیس کی آخری حد ہوگی. اور جب 20-25 ہزار لوگ جمع ہوں گے تو پھر شوق بھی بڑھے گا، دلچسپی بھی بڑھے گی، کام کرنے کی ہمت بھی بڑھے گی، اور جو سستی، لاپرواہی، اگنورینس جو بھی ہے وہ کم ہوگی، بہتری کی طرف جائیں گے. مگر میں بار بار سب سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں تحمل نہ چھوڑیں. یہ الیکشن ختم ہو جائیں گے، اپنے 20-20 25-25 سال کے تعلقات ختم نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. احترام قائم رہے گا،
لحاظ شرم قائم رہے گی تو ترقی کی ضمانت خود مل جائے گی کہ معاشرے ایک دوسرے کی وفاداری نبھانے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں نظر انداز کرنے سے آگے بڑھتے ہیں، ان پر ایک دوسرے پر حملہ کر کے اسے ذاتی دشمنیوں میں تبدیل کر کے. آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. خدا کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اگر یہی کرنا ہے تو اسے مردہ ہی پڑا رہنے دیں، بلکہ اسے اب دفنا دیں، ذاتی دشمنیاں نہ بڑھائیں کہ سب نے یہیں رہنا ہے، سب کے بچے دو فیملیاں خاندان سانجھے ہیں، کوئی کسی کو سپورٹ کرتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے جسے ہم درست سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں سکتا ہے یہ سب غلط ہو، مگر یہ میری باتیں ہیں، اگر آپ کو غلط لگتی ہیں تو اگنور کر دیجیے. ذاتی دشمنیوں کی طرف آخر میں چلتے ہوئے آپ کو ایک آخری دلچسپ خبر سناتا چلوں کہ شیعہ کمیونٹی کا ووٹ فارم کسی کو دیے گئے، انہیں ایک عہدہ بھی دیا گیا، مگر جب انہوں نے معلومات حاصل کی، لوگ ملے تو وہ پلٹ گئے، اور اب وہ ووٹ جو انہوں نے بھر کے کہیں اور دیے ہیں مگر وہ پڑیں گے کہیں اور. اس کی تفصیل اگلے ہفتے مزید بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. آپ سے اگلے فرائیڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.